الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحفظناها من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من كل شیء موزون وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ بے شک ہم نے آسمانوں میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آراستہ کر دیے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اتنا کچھ جب بنایا نا، بہت کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے ان ساری چیزوں کو محفوظ بھی کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا، یہ سب کچھ بنا کے ان کا جو حفاظت کا بندوبست تھا وہ بھی کر دیا۔ کس سے؟ کون دشمن ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پورے نظام کا دشمن کون ہے۔ فرمایا من کل شیطان الرجیم، آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ درگاہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، مردود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ الا من استرق السمع، سوائے اس کے جو چوری چھپے سن لے۔ اس صورت میں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ یہ آپ نے دیکھے ہوں گے آسمان، جی شہاب ثاقب جنہیں کہتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک ستارہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، تو یہ اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی شیطان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا تعاقب کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نظام ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے اس میں محکم پہاڑ، گاڑ دیے اس میں ہم نے محکم پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق، ہر چیز اندازے کے مطابق اگا دی۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اب دیکھیں نا، ایک سیزن میں گندم ہوتی ہے، ایک میں جس سیزن میں گندم ہوتی ہے اس میں دوسری چیز نہیں ہوتی، جب وہ اس کی آتی ہے تو یہ گندم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی ایسے پھل ہیں جو ٹھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو گرم علاقے میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نظام ہے۔ آج میں ایک ان کی ڈرائی فروٹ کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں ایک حد تک تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، لیکن جب وہ حد کراس کر جاتے ہیں تو وہی ڈرائی فروٹ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا بادام ہے تو 4 سے 5 کھا لینے چاہیے دن میں، اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اخروٹ ہے تو 1 سے 2 کھا لینے چاہیے۔ اسی طرح چلغوزہ ہے یا دیگر وہ کاجو وغیرہ ہیں تو وہ بھی لمیٹڈ چیز۔ میں ان ساری چیزوں کو اس طرز میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ کیا کرو؟ درمیانی راہ اختیار کرو۔ کھانا کھانے میں بھی ہمیں یہ سنت بتائی گئی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پینا اور ایک میں سانس۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب مقدار میں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے اس میں رزق کے سامان۔ وَبَلْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں۔ یعنی تمہارے لیے بھی اللہ نے بندوبست کر دیا، اور وہ کیڑے مکوڑے یا وہ جانور جو باہر جنگلوں میں پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے بھی بندوبست کیا، صرف تمہارے لیے نہیں کیا۔
ان کے لیے بھی ہم نے بندوبست کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم نہیں اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کے اپنے انداز اور بندوں اور دیگر مخلوقات کی ضرورت کے مطابق اتارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔